اس کے اندر بند ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہو تو تم موت سے بھاگ نہیں جا سکتے، اگرچہ تم بند قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ تو تم پھر بھی موت سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے۔ لیکن موت جو ہے، مومن کی موت نعمت بھی ہے، مومن کے لیے اس کی جو موت ہے وہ نعمت ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر، فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ فانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ذی روح نے جو ہے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ مومن کی جو موت ہے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب موت کئی قسم کی آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کے اندر فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے فوت ہو جاتا ہے، کوئی بے دردانہ جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی کس طرح کی موت جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ موت آتی ہے، لیکن موت مانگنا جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ یہ جو اتنی غربت ہے، میرے اوپر اتنی مصیبتیں ہیں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے، فرمایا کہ تم موت کا مطالبہ اللہ سے نہیں کر سکتے، موت نہیں مانگ سکتے۔ اگر کوئی بندہ تنگ آ کے روزی سے تنگ آ جائے، رزق سے تنگ آ جائے، بیماری سے تنگ آ جائے، یا کسی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے، رشتہ داری کی مسائل کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر وہ خودکشی کرنا چاہے یا موت جو ہے وہ مانگنا چاہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن ایک موت ایسی ہے جس کی خواہش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وہ عظیم موت، وہ سعادت والی موت، وہ جو ہے مرتبے اور مقام والی موت، وہ رفعت اور بلندی والی موت، وہ کون سی موت ہے؟ وہ شہادت کی موت ہے، جس کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک مرتبہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا ایک مرتبہ نہیں کی، بلکہ 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، فرمایا کہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ شہید کیا جاؤں۔ اس شہادت کی موت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تمنا کی ہے، صحابہ نے بھی شہادت کی موت اللہ سے مانگی ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے عظیم موت ہے، یہ دلیری والی موت ہے، سعادت والی موت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ جس کی قسمت میں ہوتی ہے اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ شہادت کی موت عظیم موت ہے، اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اپنے گھر کے اندر اور یہ کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ یہ دعا کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھ کے، ان کی بیٹی حفصہ میری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، کہتی ہیں کہ ابا جان آپ یہ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے، شہادت کی موت آپ نے طلب کی ہے،
रसूलुल्लाह सल्लम ने भी ख्वाहिश की है, शहादत की मौत की दुआ तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपने जो अगले अल्फाज कहे हैं, आपने कहा है फी बलद रसूल का, अपने रसूल के शहर में, ये तो अमन वाला शहर है, यहाँ तो लड़ाई होनी नहीं है, तो शहादत की मौत आपको इस शहर के अंदर कैसे मिलनी है। अल्लाह अकबर। कहती हैं कि जहां शहादत की मौत अमन वाले शहर के अंदर मदीनातुर रसूल के अंदर किस तरह मिलती है। अल्लाह अकबर। कहा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो अल्लाह इस बात पे कादिर है। कहा कि उमर की ये ख्वाहिश है कि उमर को अगर शहादत मिले तो अल्लाह के रसूल के शहर के अंदर मिले। ये दुआ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने, क्योंकि उमर जब बोलते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो रब कुरान बना के नाजिल फरमा देता है। अब उमर दुआ कर रहे हैं तो रब दुआ कैसे कबूल ना करे। उमर बोलते हैं तो रब कुरान बना के नाजिल फरमा देते हैं। उमर